اگر تم میں سے کسی کو یہ لگتا ہے کہ احمد عیسیٰ کے اوپر کوئی تہمت لگانے سے احمد عیسیٰ کو فرق پڑتا ہے، احمد عیسیٰ کو کوئی گالی دینے سے احمد عیسیٰ کو فرق پڑتا ہے، کوئی ملامت کرنے سے، کوئی تہمت لگانے سے، منہ سے جاگ نکالنے سے، خرافات نکالنے سے، منہ سے ہوا خارج کرنے سے احمد عیسیٰ کو کوئی فرق پڑتا ہے، تو گدھے کے بچوں ایسا کرو جتنا کر رہے ہو اس سے 10 گنا 1000 گنا زیادہ گالیاں دو، زیادہ جاگ نکالو، احمد عیسیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ جہاں ایک گالی دیتے ہو وہاں 1000 گالی دو، احمد عیسیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ جہاں ایک بار چور کہتے ہو 1000 بار چور کہو احمد عیسیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، ٹھیک ہے؟ جہاں ایک تہمت لگاتے ہو 1000 تہمتیں لگاؤ احمد عیسیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ فرق کب پڑتا ہے؟ فرق تب پڑتا ہے جب ثبوت پیش کرو۔ تو کیسے ثبوت پیش کرو گے؟ جو تمہارے منہ کی ہوا ہے اس ہوا کے اوپر ثبوت کہاں سے لاؤ گے؟ کہاں سے ثبوت لاؤ گے؟ جو شے ایگزسٹ ہی نہیں کرتی وہ لاؤ گے کہاں سے؟ ممکن ہی نہیں ہے لا سکو۔ لہذا رات دن یہ جو تم رات دن گالیاں دیتے ہو، بکواسات کرتے ہو، ہم کو چور 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 کہتے ہو، اگر تم یہ سمجھتے ہو اس سے احمد عیسیٰ کو تکلیف ہوتی ہے تو گدھے کے بچوں بیوقوف ہو تم۔ یہ تم خود اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہو، یہ تم اپنے آپ کو خود عذاب دیتے ہو۔ جی اس سے بڑا کوئی عذاب اور ہو سکتا ہے کہ آپ ایک بات کرو اور جب آپ سے ثبوت مانگا جائے تو آپ عاجز آ جاؤ، آپ ذلیل و رسوا ہو جاؤ، ثبوت پیش نہ کر پاؤ؟ اور اس سے پھر بڑا کوئی ڈھیٹ اور بے شرم کوئی ہو سکتا ہے کہ ایک الزام لگائے، ثبوت جب مانگا جائے ثبوت پیش کرنے کے بجائے ذلیل و رسوا ہو جائے، اور پھر یعنی کہ گدھے کے بچوں کا ثبوت دیتے ہوئے بے شرم ہونے کا ثبوت دیتا، پھر ایک اور الزام لگا دے۔ پھر جب کوئی بندہ ثبوت مانگے، ثبوت جب دینے پر آئے تو پھر ذلیل و رسوا ہو جائے، کوئی ثبوت نہیں، اور پھر بے شرم تیسری بار پھر الزام لگا دے۔ میں تو صرف گدھے کے بچوں کہتا تھا، تم صرف گدھے کے بچوں نہیں، تم تو انتہائی بے شرم ہو، ہٹ درم ہو، کمینے ہو، ذلیل ہو، حقیر ہو، خود ثابت کر رہے ہو۔ تمہاری بات میں ایک رائی برابر بھی وزن نہیں ہے۔ بے وزنی کہنا بے وزنی کی توہین ہے، وزن ہے ہی نہیں۔ وزن کس میں ہوتا ہے؟ وزن اس بات میں ہوتا ہے جو قول آپ زبان سے کہتے ہیں، جو بات آپ زبان سے نکالتے ہیں وہ پریکٹیکلی عملاً ایگزسٹ کرتی ہو، ٹھیک ہے نا؟ وزن اسے کہتے ہیں، ورنہ جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے اگر وہ آپ منہ سے خارج کریں گے تو وہ بے وزن، وہ محض ہوا ہے۔ ہوا کا کوئی وزن ہوتا ہے؟ اڑتی ہوئی ہوا کا کوئی وزن نہیں ہے۔ تمہاری تو کسی بات کا کوئی وزن ہی نہیں ہے۔ کذاب ہے، کذاب ہے، کذاب ہے، کذاب ہے، کوئی ثبوت نہیں، بے وزنی، کوئی وزن ہے ہی نہیں بات۔ چور ہے، چور ہے، چور ہے، چور ہے، کوئی ثبوت نہیں، یعنی وزن ہے ہی کوئی نہیں۔ جتنے بھی الزامات ہیں، جتنی بھی تہمتیں ہیں، جتنی بھی ملامتیں ہیں، اور پھر جو ملامتیں احمد عیسیٰ پر لگاتے ہو گدھے کے بچوں، اپنے بھائی سے پوچھو، چھوٹے بھائی سے پوچھو اس کے کیا کرتوت ہیں، بڑے بھائی سے پوچھو اس کے کیا کرتوت ہیں، اپنے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ سے پوچھو۔ پوچھنا کیا، جب آئینے کے سامنے کھڑے ہو گئے پھر تمہیں پتا چلے گا تم کتنے گندے ہو، کتنے غلیظ ہو، کیا تمہارے کرتوت کیا ہیں۔ اور اب تو ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے، ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے تمہارے ملاٹے۔ وہ تو چھوڑو، تم خود اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو زبردستی مساجد کے نام پر فحش خانوں میں بیچتے ہو، ملا کے آگے اپنے بچوں کو ڈالتے ہو۔ آئے روز خبریں آتی ہیں، ویڈیوز، اب تو ویڈیوز آ رہی ہیں، ملاٹوں کو جوتے پڑتے ہیں، پھر بھی تم باز نہیں آتے۔ وہ کون سا مدرسہ ہے؟ احمد عیسیٰ تو کسی مدرسے میں نہیں گیا، کسی مسجد میں نہیں گیا بچپن سے ہی، اس کے باوجود احمد عیسیٰ چیلنج کر رہا ہے، دعویٰ کر رہا ہے وہ کون سا مدرسہ ہے جو لواطت سے خالی ہے؟
جو فحش سے حالی ہے، وہ کون سی مسجد ہے؟ وہ کون سا ملاٹا ہے؟ اس سے بڑی کوئی ذلت ہو سکتی ہے؟ جو الزامات، جو تہمتیں ملامتیں تم احمد عیسیٰ پر لگاتے ہو، رب نے تمہیں الٹا دکھا رہا ہے دنیا کو، اور تم اتنے بے بس ہو، اتنے بڑے بیوقوف ہو، اتنے بڑے ذلیل ہو، خود اپنے خلاف ثبوت خود اچھالتے ہو۔ سوشل میڈیا پر جو آئے روزانہ ویڈیوز آ رہی ہیں، فلاں مولوی نے اتنے بچوں کے ساتھ منہ کالا کیا، اتنی بچیوں کے ساتھ منہ کالا کیا، جی فلاں مولوی ہے وہ چھوڑو، اپنے گھر سے تمہارے مولویوں کی اپنی سگی اولاد یہ گواہیاں دے رہی ہے، یوٹیوب پر ویڈیو موجود ہیں، اتنے بڑے بڑے مولوی جن کو تم نے سروں پر بٹھایا ہوا ہے، ان کی سگی اولاد یہ کہہ رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے میرے ابا جی جو ہیں فلاں عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں، اس کی دوسری بہن کے ساتھ تعلقات ہیں، 3 بہنوں کے ساتھ تعلقات ہیں، سگی بہنوں کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اپنے محلے میں جو ڈاکٹر ہے اس ڈاکٹر کی ذرا ریکی کرو، وہاں خفیہ کیمرے لگاؤ، تمہاری مائیں بہنیں وہاں کیا جا کے کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ الزامات تم احمد عیسیٰ کے اوپر لگاتے ہو، ٹھیک ہے؟ اگر نہیں تو جاؤ انٹرنیٹ پر، ڈیپ ویب جو ہے وہاں جاؤ، تمہیں سب کچھ بہت کچھ ملے گا، وہاں کیا کچھ گل تمہارے پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تمہارے سکولوں میں کیا ہو رہا ہے، تمہارے کالجوں میں کیا ہو رہا ہے، تمہارے مدرسوں میں کیا ہو رہا ہے، تمہاری مسجدوں میں کیا ہو رہا ہے؟ کوئی جگہ ایسی ہے جو گند سے خالی ہے؟ جی اور ویسے بھی تمہارے پاس اور ہے کیا دینے کو؟ تم وہی بولو گے جو تمہارے پاس ہے، دوسروں کو وہی دو گے جو تمہارے پاس ہے۔ عیسیٰ ابن مریم کے اوپر قرآن میں اساطیر الاولین تھوڑی ہیں، قرآن بتا رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے جی عیسیٰ ابن مریم نے جب کہا میں تمہاری طرف رب کا بھیجا ہوا ہوں، میں رسول ہوں تمہارے رب کا، تو انہوں نے کہا زانیہ کے بچے، زنا کی پیداوار، مریم کے اوپر زنا کا الزام لگایا، مریم کو زانیہ کہا، عیسیٰ ابن مریم کو زانیہ کی اولاد کہا، تو وہ بڑا الزام ہے، وہ بڑی ملامت ہے، وہ بڑی تہمت ہے، یا جو تم مجھ پر لگا رہے ہو وہ بڑی ہے۔ جب میرے اوپر لگنے والی تہمتوں ملامتوں الزامات سے بڑی تہمت، بڑا الزام عیسیٰ ابن مریم اور عیسیٰ ابن مریم کی ماں پر لگا، انہیں کوئی فرق نہیں پڑا، تو تم کیا سمجھتے ہو مجھے کوئی فرق پڑے گا؟ جب ان پر الزام لگانے والوں کو رب نے ذلیل و رسوا کیا اور رب نے انہیں پاک صاف ثابت کیا، رب نے عیسیٰ ابن مریم اور اس کی ماں کو پاک صاف ثابت کیا، بالکل عین اسی طرح آج رب نے میرے اوپر تہمت لگانے والوں کو، ملامتیں الزامات لگانے والوں کو نہ صرف ذلیل و رسوا کیا، بلکہ آج احمد عیسیٰ کو پاک صاف ثابت کر دیا۔ کہاں جاؤ گے؟ تمہاری تہمتوں سے، تمہاری ملامتوں سے، تمہاری الزامات سے احمد عیسیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ گدھے کے بچوں، کھل کر الزامات لگاؤ، کھل کر تہمتیں لگاؤ، ٹھیک ہے؟ کھل کر تہمتیں لگاؤ، کھل کر ملامتیں لگاؤ، کوئی فرق نہیں پڑنے والا احمد عیسیٰ کو۔ فرق کس کو پڑتا ہے؟ وہ نظر آ رہا ہے،